مجھ سے آپ وہ سوال ہر سوال ایسا نہ پوچھیں کہ زیادہ چالاک نہ بنے آپ نا. تھے یا نہیں تھے، جو میں نے جواب دینا تھا وہ دے دیا. سر چالاک بننے والی کیا بات ہے؟ سر میں سوال پوچھ رہی ہوں، آپ نے اگر جواب نہیں دینا آپ چالاک ہی بن رہی ہیں نا آپ. بھائی سوال میں نے جواب نہیں دینا، لیکن ایسی لینگویج تو استعمال نہیں کریں سر. ہاں ظاہر بات ہے آپ اوور سمارٹ بن رہی ہیں. آپ فوج کے بارے میں نے کہہ دیا، ہماری عظیم فوج ہے، ہمارے عظیم ادارے ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے. اب آپ جان بوجھ کر چاہتی ہیں کہ میں الٹا جاؤں ادھر. جے ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا. امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے. دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، کیونکہ ابھی حال ہی میں جو پاکستان کے نئے پردھان منتری شہباز شریف کی جو مکہ اور مدینہ میں وہاں پہ چور چور کے نعرے لگے تھے، اس کو لے کے کہیں نہ کہیں شیخ رشید نے بھی اپنی گندی زبان سے گندی باتیں کرنی شروع کر دی. اور آج میڈیا میں دیکھیے کیسے یہ میڈیا میں اس ساجیہ اینکر کے ساتھ کیسے بوکھلایا ہوا ہے، اور بول رہے کہ آپ سوال صرف میرے حساب سے پوچھو، جو میرے سے نہ دیے جاتے ہوں ان سوالوں کو مجھ سے نہ پوچھو. کیونکہ کہیں نہ کہیں اب اس کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا، جس نے سازش کر کے وہاں پہ جو نعرے لگوائے تھے اور پورے پاکستان کی بدنامی کروائی تھی، اس کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا. تو کیسے یہ بوکھلایا ہوا اور بول رہا ہے باری باری میں کہ آپ صرف اور صرف پیڈ اینکر ہے، اور کیسے یہ مہیلا کے ساتھ الجھ گیا ہے. تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں. لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے. دوستوں شیخ صاحب آج آپ کے بھتیجے راشد شفیق کو مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنے کے معاملے پر اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. پھر آپ کے خلاف فیصل آباد میں اسی معاملے کو لے کر اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. عمران خان، فواد چودھری صاحب، شہباز گل صاحب، سب کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. سارے پاکستان میں مقدمے داخل کر لیں. راشد شفیق تو وہاں تھا نہیں، میں تو پاکستان میں تھا. جتنے مقدمے کر لیں، تم نے رہنا نہیں ہے. چوروں کو کل بختر بند گاڑیوں میں جمعے کی نماز پڑھانے لے کے گئے ہیں، پھر بھی لوگوں نے چور کہا ہے. ہم نے پلان کیا ہے. چور ہیں، جائیں لندن میں، روز اس کے گھر کے باہر چور کا نعرہ لگتا ہے. اور ایون فیلڈ میں لوگوں نے لکھ کر دیا جی کہ اس شخص کو یہاں سے نکالو، یہاں رات جو گزرتا ہے اس کو چور کہہ کے گزرتا ہے. اور آج میں FIR دے رہا ہوں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اور میرا مطلب ایک شخص موجود ہی نہیں ہے. اور 300 بندوں کو ECL میں بغیر کسی وجہ کے نکالا گیا، جن پر ایک ایک ٹن کی ایفیڈرین اور ہیروئن اور کوکین کے کیس ہیں. ایک ہفتے میں 200-300 لوگوں کو نکال دیا گیا بغیر کیبنٹ کی منظوری کے. یہ تو چور ہے سالے. انہوں نے جانا ہے، اس مہینے میں لڑائی ہونی ہے، عمران خان نے کال دینی ہے، طوفان آنا ہے، یا ہم نہیں یا یہ اس میں نہیں. بھی بات کرتے ہیں شیخ صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ کس طرح برطانیہ سے لوگوں کو باقاعدہ پلان کر کے وہاں پر سعودیہ بھیجا گیا اور پاکستان سے لوگوں کے جتھے بھیجے گئے. اللہ ان کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے پلاننگ کی ہو. ہم خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے ہیں، روزے سے ہیں، روزہ رسول میں ہم ایسا کام نہیں کرتے. ان کی شکل پہ ہی نحوست ہے، ان کو لوگ دیکھتے ہی ہیں تو چور کہتے ہیں. یہ 4-5 آدمی کو دیکھتے ہیں تو منہ سے چور نکلتا ہے. خدا ہماری زندگی تباہ و برباد کر دے کہ ہم نے. لیکن وہ کہتے ہیں نا شیخ رشید کو پہلے کیسے پتا تھا کہ یہ اگلے ہفتے جائیں گے، لوگ ان کو چور کہہ کے ذلیل کریں گے. آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. یہ آپ بہت پہلے، کچھ دن پہلے آپ یہ بات کر چکے تھے. بالکل میں گیا تھا، مائیں میرا ہاتھ چومتی تھی، میرا ماتھا چومتی تھی، عمران خان کے لیے دعا کرتی تھی، کہتی تھی عمران خان کے لیے کچھ کرو. اور مجھے نظر آ گیا کہ ان کے خلاف نفرت ہے. ابھی اس بات کو چھوڑ دیں. کل یہ تو پرسوں کی بات تھی نا، کل بختر بند گاڑیوں میں لے کے گئے ہیں، اور جتنی فوجی اس کو سیکیورٹی ملی ہے سارے لوگ چور کہہ رہے تھے. اور لندن تو جائیں نا، ذرا بیلجیم جائیں، جرمنی جائیں، فرانس جائیں، امریکہ جائیں. اگر یہ ان کو چوروں کا ٹائٹل نہ مل گیا تو پھر مجھے کہنا. یہ دیکھیں، یہ ریکگنائز چور ہیں. 40 ارب روپے کی چوری کے بعد باپ ڈاکو ہے اور فرد جرم سے بھاگا ہوا ہے. بیٹا چوروں کا IG ہے اور فرد جرم سے بھاگا ہوا ہے اور چیف منسٹر لگ گیا ہے. اس طرح ملک چلتے ہیں؟ اس طرح نہیں ملک چل سکتے. ایک مہینہ میں نے مئی کا کہا، مئی کے اینڈ تک 30-31 تاریخ تک آپ کو پتہ لگ جائے گا، سمندر ہوگا عوام کا.
لیکن کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تو کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوگی؟ گرفتار تو مجھے بھی کیا جا سکتا ہے. رات 2 گاڑیاں میرے پیچھے لگی تھی. کیا گرفتار جی؟ ہمارا سسرال ہے جیل. صحیح. جیل میرا مطلب ہم نے 7 سال قیدیں کاٹی ہیں. ہمیں لیڈر بنانے کا ان کو شوق ہے, بنا لو. ہم تو اب 70 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی طرف تھے. یہی ہمیں کھینچ کے چور لاتے ہیں. یہی چور ہمیں کھینچ کے واپس لاتے ہیں. ورنہ ہم تو کہتے تھے بس یار اب 16 دفعہ وزیر ہو گئے ہیں, کافی ہیں, اب ہم نے بانس پہ تو نہیں چڑھ جانا نا. عمران خان کو گرفتار کریں, اچھی بات ہے. گلی کوچے میں لڑائی ہوگی, گلی کوچے میں. لیکن جب آپ لوگ یہ لڑائی کے میسیجز دیتے ہیں, یہ کوئی اچھا سوسائٹی میں میسیج نہیں جاتا شیخ صاحب. یہ جو نفرت کی اور عدم تشدد کی, عدم برداشت کی جو ایک آگ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, یہ کسی ایک کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گی. اس سے پھر سب لوگوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا نقصان نون لیگ, پیپلز پارٹی کو اور باقی جماعتوں کو ہوگا. تحریک انصاف بھی اس آگ سے بچ نہیں پائے گی شیخ صاحب. سمجھے ہمیں یہ بات, جو بات آپ کہہ رہی ہیں ہمیں سمجھے, اور کوئی بات کریں. ہمیں سمجھ آ کہ جنگ ہوگی تو پھر گلی کوچے میں ہوگی, چوک اور چوراہے میں ہوگی. اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. یہ جیلوں میں ہوں گے, ہم جیلوں میں نہیں ہوں گے. تو بس فیصلہ کر لیے کہ اب آر ہوگا یا پار ہوگا. بالکل فائنل ہے, یہ مہینہ فائنل ہے مئی والا. یا آر یا پار, یا ہم نہیں یا تم نہیں, یا جھاڑو پھر جائے گا تو پھر جائے. تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے, خون خرابہ ہوتا ہے, تو آپ کو میری بات تو سن لو نا. اب بات تو سن لو, بات تو سن لو نا, کہ آپ غیر ملکی مال کھا کے, غیر ملکی فنڈنگ لے کے, عمران خان تو 30% گندم اور پٹرول اور گیس سستی روس سے لانے لگے تھا. اب تم لاؤ نا, لاؤ ڈیزل, لاؤ پٹرول, لاؤ بجلی. اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو گیا بہتر ہو گیا ہے. اچھا. ورنہ ہماری پوزیشنیں تو بڑی کمزور تھی, خود بخود خدا نے ٹھیک کر دی ہیں. لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, کہتے ہیں یہ چور ہے. یہ جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا, میرے حساب سے تو ٹھیک ہو گیا. صحیح. ہمارے حلقے دوبارہ مضبوط ہو گئے ہیں, ورنہ ہم کمزور حلقوں میں تھے. لیکن جیسے آپ لوگ خانہ جنگی کی باتیں کر رہے ہیں, لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں, صورتحال خون خرابہ ہوتا ہے, مار دھاڑ شروع ہوتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے باقی ادارے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ پھر تو ادارے مداخلت کریں گے. انقلاب جب آتا ہے تو خون خرابہ اگر ہو جاتا ہے تو اداروں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے نا. اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ 1 ٹن کی ایفیڈرین کو ECL میں چھوڑ دیا گیا ہے. اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ 40 کی کیبنٹ میں 24 چور ہیں جن پہ کیسز ہیں. اداروں کے ذمہ داری ہے, اس عظیم ادارے ہیں, ہم اداروں کو سلام کرتے ہیں. لیکن اداروں نے بالآخر جب بات بڑھے گی, جب بات بڑھ جائے گی تو پھر ادارے آئیں گے. اس سے پہلے ہے کہ بہتر آئیں اور الیکشن کی ڈیٹ اعلان کریں اور جان چھڑائیں, منصفانہ الیکشن, اور بات ختم. شیخ صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہمارے بہتر ہوتے تو ہم آج اقتدار میں ہوتے ہیں, تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سارے معاملات خراب ہی اس وجہ سے ہوئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے؟ میں اپنا انٹرویو دینے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ کو میرے سے بات کریں, جو میرے انٹرویو. چلے میں آپ سے پوچھتی ہوں, کیا یہ بات درست ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات دیکھیں جو کچھ بھی ہوا, میری بات سنیں, میری بات سنیں. ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے. اچھی بات ہے, ہماری فوج ہے, عظیم فوج ہے, ہم سے ان سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. اور اگر غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے. ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بے ایمان, کرپٹ, ڈسانسٹ اور سلگش نواز شریف خاندان کو دھکے دے کے اس ملک سے نکالنا چاہیے. یہ تعلقات خراب تھے؟ بھئی مجھ سے آپ وہ سوال, ہر سوال ایسا نہ پوچھیں کہ زیادہ چالاک نہ بنے آپ نا. تھے یا نہیں تھے, جو میں نے جواب دینا تھا وہ دے دیا. سر چالاک بننے والی کیا بات ہے؟ سر میں سوال پوچھ رہی ہوں, آپ نے اگر جواب نہیں دینا, آپ چالاک ہی بن رہی ہے نا آپ. بھائی سوال میں نے جواب نہیں دینا, لیکن ایسی لینگویج تو استعمال نہیں کریں سر. ہاں ظاہر بات ہے, آپ اوور سمارٹ بن رہی ہیں. آپ فوج کے بارے میں نے کہہ دیا, ہماری عظیم فوج ہے, ہمارے عظیم ادارے ہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. دیا تھا وہ کس کو دیا تھا شیخ صاحب؟ کیا پیغام دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے غلطی کر لی, غلطی ہو گئی, اب غلطی آپ سدھار لیں, آپ الیکشن کرا دیں. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اس غلطی کو سدھاریں. بس جن کو دیا تھا ان کو سمجھ ہے, نہ مجھے دیا تھا نہ آپ کو دیا تھا. آج لگتا ہے آپ اس موڈ میں نہیں ہیں سر کہ آپ سے کچھ سخت سوال بھی ہوں, آپ اس کا جواب دیں. میرے 10 منٹ پورے ہو گئے, آپ سے 10 منٹ. میرا بھتیجا جیل میں ہے, ابھی پتہ نہیں کہاں ہے. ظاہر ہے
میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, آپ کو ٹائم دے دیا تھا, میں نے اپنی افو بیعہد اللہ افو بیعہدکم قرآن کی آیت روزے میں کمٹمنٹ کو نبھا رہا ہوں. ظاہر ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بھتیجے کو کہاں اٹھا کے لے گئے ہیں, تو مجھے اس کی بھی تھوڑی فکر ہے. سر اطلاعات ایسی تھیں اس سے پہلے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں, آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا شیخ صاحب؟ میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں تھی, میں تو سویا اٹھا ہوں سحری کے بعد تو مجھے پتہ لگا. رات کو آپ کے میڈیا سیل پہ بھی چھاپا مارا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, رات کو چھاپا مارا ہے تو کیا میڈیا سیل پہ, شکر ہے یہاں صحافی بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. رانا ثناءاللہ سے آپ کیا توقع رکھ سکتی ہیں؟ جو حاملہ عورتوں کو گولی مار سکتا ہے, مناج القرآن کی بیٹیوں کو گولیاں مار سکتا ہے, اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتی ہیں؟ جو ٹنوں ڈرگ ایڈکٹس کو ای سی ایل پہ بھیج سکتا ہے, اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتی ہیں؟ وہ میڈیا سیل پہ چھاپا نہیں مارے گا تو کیا کرے؟ صحیح. چھاور کرے گا. مئی کے آخری ہفتے میں اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو تب تک بیٹھے رہیں گے اسلام آباد جب تک نئے الیکشنز اناؤنس نہیں ہوں گے؟ پہلے تو 126 دن کا دھرنا تھا, لیکن اب یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں زیادہ ہوگا, مختصر ترین ہو سکتا ہے. اچھا. اور ہو سکتا ہے دھرنے سے پہلے بھی معاملات طے ہو جائے کہ الیکشن کی ڈیٹ ہو جائے. صحیح. بہت بہت شکریہ.